السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری میں خوش آمدید۔ عزیز ویورز، جذب القلوب میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا۔ منکر نکیر کے سوالات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا، شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں غیر ضروری زبان کے استعمال سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک شخص جو حسن و جمال کا پیکر اور معطر تھا، میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے۔ میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ عذاب مجھ پر سے دور ہوا۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، تیرے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ تو عزیز ویورز، ہمیں پتہ چلا کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں۔ تو کوشش کریں گے ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے ایک بار محبت سے، عاجزی سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ویورز، میری ایک عادت ہے، میں ہر جگہ کام کرتے اپنے والد صاحب کی محبتوں کا اظہار اپنے لفظوں سے کرتی ہوں۔ آج لفظوں کی صورت کچھ قرض ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا اور قیمتی تحفہ ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں، زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ کر چلا جائے، بچھڑ جائے تو بس پھر غم ہی غم ہے۔ تم کہاں چلے گئے چاہتوں کا دامن چھوڑ کر، کیوں ساتھ ہمارا چھوڑ گئے زندگی سے ناتا توڑ کر؟ تمہاری یاد دل کا سرور ہے، یہی رابیل کا اصول ہے، کیوں چلے گئے اس طرح محبتوں سے منہ موڑ کر؟ 14 جولائی 2003 ہماری زندگی کا وہ ناقابل یقین نہ بھولنے والا دن، جب ہمارے پیارے والد صاحب ہمیشہ کے لیے ہم سے ناتا توڑ کر ابدی نیند سو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں اور ستارے نکل آتے ہیں، اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر روشنی بکھیرنے نمودار ہو جاتا ہے۔ تب دل چاہتا ہے باپ کے سینے سے لگ کر سارے آنسو بہا لوں، وہ سامنے ہوں تو سارے دکھ بتا دوں، وہ سر پر ہاتھ رکھیں میں ہنس پڑوں، وہ ڈانٹیں میں خوشبو بن جاؤں، وہ پیار کریں میں تتلی بن کر ہواؤں میں اڑ جاؤں، اور ان کے ساتھ ہی اس دیس میں نکل جاؤں جہاں کے اب وہ باسی ہیں، لیکن اب سب دیے بجھ گئے ہیں۔ وہ تو خواب ہیں اور میں تو ایک آنسو ہوں جو آنکھ سے ٹپکا اور زمین پر گر گیا۔ پیارے ابا جان، سن سکتے ہیں تو سن لیں نوحہ گراں الفاظ کو، اور دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، میں نے بہت ضبط اور کرب سے تمہارے نام کے ساتھ مرحوم کی سیاہ لکیر کھینچی ہے۔ آپ تو اندھیروں میں روشنی بکھیرنے والے چراغ تھے، کتنے ہی گھروں کے چراغ آپ کی وجہ سے جلتے تھے، یہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا۔ کلی کلی پھول ہو بہاروں جیسا بھی نہیں، بھولنے کی چیز ہو کچھ ایسا بھی نہیں۔ رابیل کون ہوا ہے آج نگاہوں سے دور، کچھ نظر جس کے سوا ہم کو آتا بھی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یادوں کے مٹتے ہوئے نقوش پھر سے روشن ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ذہن کی کھڑکی سے جھانک رہے ہیں، جیسے ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان اپنی تکلیفوں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ہم تو آج بھی ان لمحوں کی قید میں ہیں جو ان کے ساتھ گزارے تھے۔ دل کے بند دریچوں سے جھانکوں تو آج بھی آپ کا عکس نظر آتا ہے، اول روز کی طرح روشن اور صاف۔ یہ عکس کبھی مٹ نہ سکا، کیونکہ آپ کی محبت میرے دل میں امر ہو چکی ہے۔ یوں تو آپ کا کردار، غصہ، پیار سب میرے دل پر نقش ہے، بس ایک بات جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کبھی آپ کی دکان کا نوکر، وہ لڑکا جو گھر سے دوپہر کو آپ کا کھانا لینے آتا تھا، نہ آتا تو امی مجھے ایک ٹفن لنچ باکس میں کھانا دے کر کہتی تھی، جاؤ دکان پر دے آؤ۔
گھر سے دکان کا تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ میں 10-11 سال کی بامشکل ہوں گی، مگر اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد 2:30-3 بجے بہت خوشی سے کام کرنے جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر پر ہر دوپہر کو گوشت پکتا تھا۔ گھر سے کھانا کھا کر جانے کے باوجود جب ابا جان ٹفن کھول کر کھانا کھانے بیٹھتے، میں ضرور ان کے ساتھ بیٹھتی جیسے بھوکی آئی ہوں اور کھانا انہی کے ساتھ کھاؤں گی، اور وہ بغیر سوال کیے گوشت کی ساری بوٹیاں نکال کر پلیٹ میں میری طرف رکھ دیتے اور بس مزے سے میں ساری بوٹیاں کھا لیتی۔ وہ شوربہ یا گوشت میں کوئی سبزی ہوتی اس سے کھانا کھا لیتے۔ کبھی یہ نے کہا تم تو گھر سے کھانا کھا کر آئی ہوگی۔ جب کھانا کھا لیتے تو لنچ باکس بند کر کے میرے ہاتھ میں دیتے، جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر مجھے دیتے اور کہتے اب گھر جاؤ اور سیدھی گھر جانا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے، میں لنچ باکس پکڑے سلو قدموں سے مڑ مڑ کر دیکھتی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑے میری طرف دیکھ رہے ہوتے۔ ایک تیز آواز آتی، سیدھی گھر جانا۔ میرے قدموں میں تیزی آ جاتی۔ جب میں مڑ کر دیکھتی وہ کھڑے ہوتے۔ وہ حقیقت میں اولاد کو منہ کا نوالا کھلانے والے باپ تھے۔ اتنی باتیں ہیں لکھوں تو صفحے بھر جائیں۔ ان کی اچھائی، خوش اخلاقی اور غریبوں کی خاموشی سے مدد کرنے والی عادت نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ ان کی اچھائی ان کی موت سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے عمر کوٹ کے فیضان مدینہ مسجد میں گرے تھے اور کومے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام فرض ادا کرتے ان کی زبان بند ہوئی تھی۔ آخری کلمات میں نماز کے الفاظ ہی تھے، اور 3 دن کومے میں رہنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان 3 دنوں میں وہ بستر پر خاموش لیٹے تھے، لیکن ان کی انگلی، جی ہاں سیدھے ہاتھ کی وہ انگلیاں جس سے تسبیح پکڑ کر وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، مسلسل ہلتی رہیں، بالکل ایسے جیسے تسبیح کو گھما رہے ہوں۔ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں نہیں جاتیں۔ میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میرے دل میں چھپے یہ الفاظ اپنے باپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی دکھ ہے وہ زندگی میں کبھی ان سے محبت کا اظہار نہ کر سکی، لیکن روز درود پاک کا ہدیہ بھیجتی ہوں تو وہ ضرور سمجھ جاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین ثم آمین۔ دل تو یہ چاہتا ہے تیری گود میں سما جاؤں، باہیں گلے میں ڈال کر سر کندھے پہ رکھ کر سو جاؤں، کبھی روٹھوں کبھی میں من جاؤں، تجھے ڈھونڈنے اب کہاں میں جاؤں، تجھ سی مہربان ہستی کہاں سے لاؤں، تو کہیں سے آ جائے اور میں مر جاؤں، کاش یہ کام اب میں کر جاؤں، تجھ سی مہربان ہستی کہاں سے لاؤں، تجھے ڈھونڈنے اب کہاں میں جاؤں۔ تیرا پیار تھا ایک گھنا شجر، تیرا روپ تھا چاہت کا ابر، تیرا سایہ تھا رنگوں کا سویرا، تو نے خوشیوں کو جیون میں بکھیرا، اتنی جلدی تو روٹھا ہم بلا نہ سکے، تو نے آواز دی ہم آ نہ سکے، تجھے ڈھونڈنے اب کہاں میں جاؤں، تجھ سی مہربان ہستی کہاں سے لاؤں۔ کاش ایسا ہو تو رابیل کے پاس ہو، تیری خوشبو کا کچھ پل تو احساس ہو، تمہیں بتاؤں کہ تم کتنے خاص ہو، میرے دل کے تو ہر وقت پاس ہو، تجھے ڈھونڈنے اب کہاں میں جاؤں، تجھ سی مہربان ہستی کہاں سے لاؤں، تجھے ڈھونڈنے اب کہاں میں جاؤں، تجھے ڈھونڈنے اب کہاں میں جاؤں۔